فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میزان الحکمت کا والیوم 1، اور یہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 15، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس صفحے سے، وہ صفحہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن میں بتاتی چلوں، اس کی کل 28 فصول ہیں۔ ہم فصل 22 پر پہنچے ہیں کہ جس کی مین ہیڈنگ امامت ہے، اور امامت میں بہت سارے اس حوالے سے، یعنی کل اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ 16 حصے ہیں جس میں کہ امامت کا ذکر ہے، اس طرح سے کہ جیسے امامت عامہ، الف بے پے، اس طرح کرتے کرتے سب تمام ہم پڑھتے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کل احادیث یہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حدیث نمبر 779 سے 915 تک ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کتنی احادیث ہیں۔ اس میں ہم امامت کے حوالے سے پڑھتے ہوئے ہم کہاں تک پہنچے تھے اور آپ سے کہاں اجازت چاہی تھی، یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، پیج 270 پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی۔ اور آئیے اب ہم اس حوالے سے یعنی آج کی نشست میں پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان 143 پہ ہم پہنچے ہیں، اور عنوان کیا ہے؟ امام کی معرفت۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول، حدیث 831، کہ اللہ کا جو قول ہے اس کے بارے میں جو قول ہے، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت 269 میں ترجمہ کہ جس کو خدا کی طرف سے حکمت عطا کی گئی تو اس میں شک ہی نہیں کہ اسے خوبیوں کی بڑی دولت ہاتھ لگی، تو فرمایا کہ اس حکمت سے خدا کی اطاعت اور امام کی معرفت مراد ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کافی، جلد نمبر 1، صفحہ 185۔ اب آئیے حدیث 832 کی جانب۔ یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے، جو کہ یہاں پر ایک کلام ہے قرآن پاک سے، کہ جس کا یہاں پر سورہ انعام کی آیت 122 آیت ہے، ترجمہ کہ جو شخص پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور اس کی یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا، لکھا ہے کہ اس کی تفسیر میں فرمایا امام محمد باقر نے کہ میت وہ ہے جو کچھ بھی نہ جانتا ہو، اور نور وہ امام ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ سامعین یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب بحار الانوار، جلد 23، صفحہ 82۔ اور اب آئیے حدیث 833 کی جانب۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا کی معرفت کیا ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہر زمانے کے لوگوں کی اپنے امام کی معرفت جس کی اطاعت ان پر واجب ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 23، صفحہ 83۔ اور اب آئیے حدیث 834 کی جانب۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت خدا نے فرض قرار دے دی ہے، اور تم ایسے شخص کی امامت کو مانتے ہو جس کی عدم معرفت پر تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد 18، صفحہ 373۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 835 پہ۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ تم پر ان لوگوں کی اطاعت فرض ہے کہ جن کی عدم معرفت پر تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ، جلد 18، صفحہ 373۔ اور اب آئیے اگلا عنوان 144 نمبر پہ، امام کی معرفت رکھنے اور نہ رکھنے والے۔ آئیے اس حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث 836 ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان کہ خدا بند عالم کو وہی شخص پہچانتا اور اس کی عبادت کرتا ہے جو اللہ
اور ہم اہل بیت میں سے اپنے امام کی معرفت رکھتا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 181۔ اور اب آئیے 837 پر حدیث نمبر، اور جس میں ہم فرمان پڑھنے جا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ مولا فرماتے ہیں جو ہماری معرفت رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ہمارا انکار کرتا ہے وہ منکر ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 181۔ اور اب آئیے حدیث 838 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں سورہ انعام کی 122ویں آیت میں موجود ہے کہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جو ہر طرف سے تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے اور اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، تو اس کی تفسیر میں مولا نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو امام کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 185۔ اور اب آئیے حدیث 839 پر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ امام خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک علامت ہوتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر یعنی منکر ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 23 صفحہ 88۔ اور اب ہم 145 نمبر پہ عنوان ہے پڑھتے ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے۔ اس حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث 840 پہ ہم پہنچے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ حوالہ جات اس میں ہیں بہار الانوار جلد 23، اس میں پھر خے کے ساتھ لکھا ہے 1 2 3، اور صفحہ نمبر 77 خے 4 5 6، اور صفحہ نمبر 78 خے 7 اور 9، صفحہ 81 ہے جس میں خے ہے 18۔ آئیے آگے چلتے ہیں 841 پہ جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 23 صفحہ 78۔ اور اب حدیث 842، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے امام کی بیعت میں نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد 1 صفحہ 103 خے 463۔ اور اب آئیے حدیث 843 پر ہم آ گئے کہ جو شخص امام کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کتاب کنز الاعمال میں جلد نمبر 1 صفحہ 103۔ اور اب ہم 146 نمبر پر آ گئے، بلکہ اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں قول مؤلف۔ لکھا ہے علامہ ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے انکار کر دیا، لیکن عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں ایک رات حجاج کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، اس کے توسط سے عبد الملک بن مروان کی بیعت کرے تاکہ اس طرح وہ امام کے بغیر رات نہ گزارے، اس بات کا گمان کرتے ہوئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص امام کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ لیکن حجاج نے اس کے ساتھ نہایت ہی ذلت آمیز سلوک کیا اور بیعت کے لیے ہاتھ کی بجائے بستر سے اپنا پاؤں نکالا اور کہا کہ اس پر اپنا ہاتھ رکھو۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 صفحہ 242۔ اور اب آئیے 146 کا عنوان، اس کے مطابق حدیث پڑھیں گے۔ عنوان ہے کہ جو نہ تو امام کو جانتا ہے اور نہ ہی اس کا منکر ہے۔ اس میں حدیث 844 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص نہ تو ہم کو جانتا ہے اور نہ ہی ہمارا انکار کرتا ہے وہ اس وقت تک گمراہ رہے گا جب تک کہ اس ہدایت کی طرف لوٹ نہ آئے جو اس پر اللہ نے ہماری اطاعت واجبہ کی صورت میں قرار دی ہے۔ اگر وہ اپنی اس گمراہی پر مر جائے تو اس کے ساتھ خدا جو چاہے گا کرے گا۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 187۔ اور اب آئیے حدیث 845 کی جانب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اگر وہ اس کو نہ پہچانے اور اس سے دشمنی رکھے تو وہ مشرک ہے، اور اگر وہ اس سے جاہل ہو لیکن نہ دشمنی رکھے اور نہ ہی اس کے دشمن سے دوستی رکھے تو وہ شخص جاہل ہوگا، مشرک نہیں۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 23 صفحہ 88۔ اور اب آئیے یہاں پر ہم 147 نمبر پہ اگلا عنوان کہ امامت کی شرائط اور امام کی خصوصیات۔ اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ سجدہ آیت 24 ترجمہ، اور ہم نے انہی میں سے کچھ لوگوں کو چونکہ انہوں نے صبر کیا تھا امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر دل سے یقین رکھتے تھے۔ اور اب سورہ یونس کی آیت 35،
تو جو شخص دین کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حکم کی پیروی کی جائے، یا وہ شخص جو دوسرے کی ہدایت تو درکنار جب تک دوسرا اس کو راہ دکھائے خود دیکھ بھی نہیں پاتا؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اور اب سورہ بقرہ کی آیت 247 ترجمہ۔ خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے اور خدا نے اسی کے علم اور جسم کو زیادہ فرمایا ہے۔ آئیے اب احادیث شریف پڑھتے ہیں۔ حدیث 846 پر ہم پہنچے اور یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ اس امر یعنی بریکٹ میں لکھا ہے امت کا حامل صرف وہی ہو سکتا ہے جو صبر، بصیرت اور حقائق امر کے علم کا مالک ہو۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 7 صفحہ 36۔ حدیث 847 پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان کہ امام کی صفت میں انہوں نے فرمایا کہ امام فرائض امامت کی انجام دہی میں پوری قوت سے کام لیتا ہے اور سیاست کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 202۔ اور اب حدیث 848 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ امام قلب عاقل، زبان شیریں اور حق کے قیام کے لیے جرت مند دل کا حامل ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اور اب حدیث 849 ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ ائمہ کے اوصاف میں مولا نے فرمایا کہ انہوں نے پوری جانچ پڑتال اور مکمل سوجھ بوجھ کے ساتھ دین کو اپنایا ہے، نہ کہ سنی سنائی باتوں کو دین سمجھ لیا ہے، کیونکہ علم کو بیان کرنے والے زیادہ ہیں اور اس کی جانچ پڑتال کرنے والے کم ہیں۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید اور جلد نمبر 13 صفحہ 317 اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ خے 243۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں حدیث 850 پر، جہاں پر ہم مولا علی علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کا امام ظاہر کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو تعلیم دے، اور اگر کسی کو تعلیم دینا چاہے تو زبان کے ساتھ تعلیم دینے سے پہلے اپنی سیرت کے ساتھ تعلیم دے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ 56 اور کتاب نہج البلاغہ، ساتھ ہی لکھا ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ 220۔ اور اب حدیث 851 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ خدا بند عالم کے امر کو وہی شخص قائم کر سکتا ہے جو نہ تو حق کے معاملے میں کسی سے نرمی برتے، نہ عجز و کمزوری کا اظہار کرے اور نہ ہی حرص و طمع کی پیروی کرے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 274۔ اور اب آئیے حدیث 852 پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے منہ شکم اور عفت کے بارے میں کوئی شخص زبان طعن دراز نہ کر سکے اور یہ نہ کہا جا سکے کہ وہ جھوٹا ہے یا لوگوں کا مال کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 284۔ اور اب حدیث 853 پڑھتے ہیں۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا قول کہ امام کی علامت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انہوں نے کہ اس کی ولادت پاکیزہ، اس کی پرورش احسن طریقے پر ہو اور وہ لہو و لعب سے سروکار نہ رکھتا ہو۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 285۔ اور اب آئیے حدیث 854 پڑھتے ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام فرمایا کہ پہلے سے بھی یہی چلا آ رہا ہے اور اب بھی یہی ہے کہ امت کے امر کو سنبھالنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ترین قرابت رکھتا ہو، کتاب کا سب سے زیادہ عالم ہو، دین کو سب سے زیادہ سمجھتا ہو، سب سے پہلے اسلام لا چکا ہو، جہاد میں سب سے افضل ہو اور امت کے امر کے اجرا کے بارے میں ائمہ پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو پوری قوت کے ساتھ احسن طور پر نبھا سکتا ہو۔ حوالہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ صفحہ 210 اور جلد نمبر 3 اور صفحہ 210۔ اب آئیے حدیث پڑھتے ہیں 855 نمبر پر۔ اس میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں گی وہ صحیح معنوں میں امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ جب اپنے کسی فیصلے میں عدالت سے کام لے تو خود کو دی ہوئی امانت پر سختی سے کاربند ہو، اپنے اور رعیت کے درمیان دربانوں کا فاصلہ نہ رکھے، نیز ہر قریب اور دور کے لیے کتاب خدا کو قائم کرے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ کتاب خدا کی روح ہی سے فیصلہ کرے
اور یہ جو ترجمہ یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے کہ کتاب خدا کی روح سے ہی فیصلہ کرے، یہ مترجم نے لکھا ہے۔ حوالہ ہے کتاب کنز العمال اور خے لکھا ہے 14315۔ اور اب آئیے حدیث 856 لکھا ہے، اہل کوفہ کے نام حضرت امام حسین علیہ السلام کے خط سے ایک اقتباس وہ یوں ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم، امام صرف وہی ہوتا ہے جو کتاب خدا کے مطابق فیصلہ کرے، عدل و انصاف پر قائم ہو، دین حق پر کاربند ہو اور اس بارے میں محض خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ پر قابو رکھتا ہو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 44 صفحہ 334 اور 333۔ آئیے حدیث 857 پڑھتے ہیں۔ یہاں پر امام رضا علیہ السلام کا کلام کہ امام کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہو، سب سے بڑھ کر متقی ہو، سب سے زیادہ بردبار ہو، سب سے زیادہ شجاع ہو، سب سے بڑا سخی ہو اور سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والا ہو۔ حوالہ ہے کتاب معانی الاخبار صفحہ 102، کتاب بحار الانوار جلد 25 صفحہ 106۔ اور حدیث نمبر 858 پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ امامت کی صلاحیت وہ رکھتا ہے جس میں یہ 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں: پرہیزگاری جو اسے حرام کاموں سے روکے، حلم جس سے غصے پر قابو پائے، اور اپنی رعایا کے ساتھ اس قدر نرم دل ہو کہ بمنزلہ رحم دل باپ کے ہو۔ حوالہ کتاب نوٹ کیجئے، الخسائل صفحہ 116 اور کتاب بحار الانوار جلد 25 صفحہ 137۔ اور اب آئیے حدیث 859 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امامت کے امر کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوتا ہے جو اس معاملے میں سب سے زیادہ طاقتور ہو اور امر الہی کو سب سے بہتر جانتا ہو، تاکہ اگر کوئی اس کی طرف مائل ہو تو اس کی خطاؤں سے درگزر کرے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اس سے جنگ کرے اور اسے راہ راست پر لائے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ 328۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، یعنی کہ 860۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ حقیقی بصیرت پر مبنی علم ان کے پاس ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، روح الیقین کے ساتھ ہمیشہ ملے رہتے ہیں، اور نعمتوں کی وجہ سے سرکش ہو جانے والے افراد جس چیز کو مشکل سمجھتے ہیں وہ اس کو آسان جانتے ہیں، یہی لوگ خدا کی زمین میں اس کے خلیفہ ہیں۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 347۔ اور اب آئیے حدیث 861 پڑھتے ہیں، طویل ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ جو امام امامت کا مستحق ہوتا ہے اس کی کچھ علامتیں ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہے، فتویٰ دینے میں لغزش نہیں کرتا، غلط جواب نہیں دیتا، نہ اس سے بھول چوک ہوتی ہے اور نہ ہی سہو و نسیاں ہوتا ہے، اور وہ دنیاوی امور میں مشغول نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ وہ خدا کے حلال و حرام کو تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہو، اسی طرح ان کے تمام احکام امر اور نہی کو تمام دنیا سے بہتر سمجھتا ہو۔ غرض جن چیزوں کی دنیا کو ضرورت ہوتی ہے انہی کے بارے میں وہ امام کی محتاج ہوتی ہے، اور امام تمام دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ امام سب لوگوں سے زیادہ شجاع ہوتا ہے، کیونکہ وہ مومنین کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھاگ جائیں گے۔ چوتھے یہ کہ امام تمام لوگوں سے زیادہ سخی ہوتا ہے، خواہ پوری دنیا بخیل بن جائے، کیونکہ اگر امام بخیل ہوگا تو وہ مسلمانوں کے اس مال میں بھی بخل سے کام لے گا جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ پانچویں یہ کہ امام تمام گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور اسی ذریعے ہی سے وہ غیر معصوم معمور میں سے ممتاز ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ معصوم نہ ہو تو اس کے لیے امکان ہوتا ہے کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح تباہ کن گناہوں، مہلک لذتوں اور شہوتوں کے گرداب میں پھنس جائے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 25 صفحہ 164۔ اور اب آئیے حدیث 862 پڑھتے ہیں، اور یہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی۔ فرمایا کہ وہ امام جس کی اطاعت لوگوں پر فرض ہو، اس کی ولایت کی بڑی حدود یہ ہیں کہ اسے معلوم ہو کہ وہ خطا، لغزش اور عمدن گناہ نیز
ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہے۔ امام نہ تو لغزش کرتا ہے اور نہ ہی خطا کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسے ایسے امور اپنی طرف مشغول نہیں کر سکتے جو دین کی تباہی کا موجب ہوتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا لہو و لعب اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ خدا کے حلال اور حرام، اس کے فرائض، سنت اور احکام کو تمام دنیا سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ تمام دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ تمام دنیا سے زیادہ سخی اور شجاع ہوتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 68 صفحہ 390۔ اور اب آئیے حدیث 863 پڑھتے ہیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ خطبہ حمام میں مومنین کی صفات بیان کرتے، یہ ہے میم الف سے ہے، کہ فرمایا مولا نے کہ اس کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا امام ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد 2 صفحہ 230۔ اور اب حدیث 864 لکھا ہے کہ امامت جن چیزوں سے متحقق ہوتی ہے ان میں ایک تو طہارت اور دوسرے ایسے تباہ کن جرائم اور گناہ سے پاک ہونا ہے جو جہنم کا موجب بنتے ہیں، تیسرے ان تمام چیزوں کا روشن علم جن کے حلال اور حرام کی امت کو ضرورت پیش آتی ہے، اور چوتھے کتاب خدا کے خاص، عام، محکم اور متشابہ نیز ان کی علمی موشگافیوں، پیچیدہ تعویلوں اور ناسخ اور منسوخ کا علم۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 25 صفحہ 149۔ اور یہ قول ہم نے پڑھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں 148 نمبر کے جو عنوان ہے اس کی جانب، اور عنوان ہے امامت سے مانے امور۔ آئیے حدیث 865 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں یہ معلوم ہے کہ ناموس، خون، مال غنیمت، بریکٹ میں لکھا ہے نفاذ احکام اور مسلمانوں کی امامت و پیشوائی کے لیے کسی طرح مناسب نہیں کہ حاکم بخیل ہو، کیونکہ اس طرح اس کا دانت مسلمانوں کے مال پر لگا رہے گا، نہ جاہل کہ وہ انہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر دے گا، نہ کج خلق ہو کہ وہ تند مزاجی کے چیرے کاف بڑی ہے چرکے لگاتا رہے گا، نہ مال و دولت میں بے راہ روی کرنے والا ہو کہ وہ کچھ لوگوں کو دے گا اور کچھ کو محروم کر دے گا، نہ فیصلہ کرنے کے لیے رشوت لینے والا ہو کہ وہ دوسروں کے حقوق کو رائے گاں کر دے گا اور انہیں انجام تک نہ پہنچائے گا، اور نہ ہی سنت کو بیکار کر دینے والا ہو کہ وہ امت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 8 صفحہ 263، اور کتاب بحار الانوار جلد 25 صفحہ 167۔ اور اب آئیے حدیث 866 پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ پر حرام ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو متقی افراد کا امام بناؤں کہ جس کا دل شہوات و خواہشات کو دوست رکھتا ہو۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ 24۔ اور اب آئیے 149 کا عنوان ہے امام عادل کے فرائض۔ اس حوالے سے جو حدیث پر ہم پہنچے حدیث نمبر 867 پڑھنے کے لیے، یہاں پر ہم مولا علی علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے اپنی مخلوق کا امام بنایا ہے اور مجھ پر فرض قرار دیا ہے کہ نفسا میری خوراک اور پوشاک کمزور لوگوں جیسی ہو تاکہ غریب لوگ میرے فقر کی اقتدا کر سکیں اور امیر لوگوں کو ان کی تبنگری سرکش نہ بنا دے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 4 ہے یا 40 ہے کیونکہ ایک نقطہ ایسا لگ رہا ہے، اور صفحہ نمبر 336۔ اور یہاں پہ کتاب کافی کا بھی ذکر ہے لیکن اس کے کوئی صفحات کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی جلد کا ذکر ہے۔ حدیث 868 پر ہم پہنچ گئے۔ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کا قول کہ خداوند عالم نے برحق ائمہ پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ خود کو کمزور لوگوں جیسی زندگی کے مطابق بنائیں تاکہ فقیر کا فقر اسے پریشان نہ کر دے۔
حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 11 صفحہ 32۔ اور اب حدیث 869 ہم پڑھتے ہیں، جس میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ائمہ برحق کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوراک اور لباس کے معاملے میں رعیت کے مالی لحاظ سے کمزور ترین شخص کی طرح زندگی گزاریں اور ان پر کسی قسم کی فوقیت نہ جتلائیں، تاکہ جب کوئی غریب انسان انہیں دیکھے تو اپنی حالت پر خدا سے راضی ہو، اور اگر کوئی امیر شخص انہیں دیکھے تو ان کے شکر و تواضع اور فروتنی میں اضافہ ہو۔ حوالہ ہے کتاب نہج السعادت اور جلد نمبر 2 صفحہ 49۔ اور اب پڑھتے ہیں حدیث 870۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے خدا کے مال سے صرف 2 کاسے حلال ہیں، ایک تو وہ جس سے وہ خود بھی کھائے اور اس کے اہل و عیال بھی، اور دوسرا وہ جس سے وہ دوسروں کو کھلائے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 14348 اور 14349۔ اور اب آئیے حدیث 871 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، آگاہ رہنا چاہیے کہ ہر مامور کے لیے ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے اور جس کے نور علم سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے، اور تمہیں اس بات سے بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ تمہارے امام نے اپنی اس دنیا سے 2 چادروں پر اور اس کی خوراک سے صرف 2 روٹیوں پر اکتفا کی ہے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 204۔ اور اب آئیے حدیث 872 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ہی کا فرمان ہے کہ امام پر صرف ان امور کی انجام دہی فرض ہے جو اسے اپنے رب کی طرف سے سونپے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: لوگوں کو پوری طرح نصیحت کرنا، ان کی خیر خواہی کی مکمل کوشش کرنا، سنت کو زندہ کرنا، حدود کو ان کے مستحقین پر جاری کرنا، اور ان کو ان کا حصہ عطا کرنا۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 7 اور صفحہ نمبر 167۔ اور اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 873، اور اس حدیث کو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فرمان کس کا ہے، یا پھر ہم اس کو پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ لکھا ہے کہ جب حاکم اور والی کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو اسے بہت سے حالات میں عدل و انصاف سے روک دیتی ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ تم حق کے بارے میں لوگوں کے معاملات کو ایک جیسی نگاہ سے دیکھو۔ اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اسوہ بن قطبہ کے نام ایک مکتوب سے یہ اقتباس ہے، اور یہ ہم نے مولا علی علیہ السلام کا کلام پڑھا۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 17 صفحہ 145۔ اور اب آئیے حدیث 874 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد رضی اللہ بن ابو بکر رضی اللہ کے نام ایک مکتوب میں مولا نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو کسی معاملے میں تمہاری ضرورت ہو تو تم ان سب کو ایک جیسی جگہ دو اور انہیں ایک ہی نگاہ سے دیکھو، نزدیک اور دور کے لوگ تمہارے نزدیک یکساں ہونے چاہیے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ 65۔ اور اب ہم 150 نمبر کے عنوان کو پڑھتے ہیں، اور عنوان ہے امام اور امت کے حقوق و فرائض۔ حدیث 875 نمبر پہ پہنچے ہیں ہم۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ امام کا فرض ہے کہ وہ خدائی فرامین کے مطابق فیصلہ کرے اور امانت کو ادا کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو لوگوں کے لیے فرض بن جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اور جب انہیں پکارا جائے تو لبیک کہیں۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور یہاں پر خ لکھا ہے 14313۔ حدیث 876 پڑھتے ہیں، اور یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے کہ یقیناً حکمران پر یہ حق ہے کہ اسے خدا کی طرف سے ملنے والی فضیلت اور اس سے مخصوص ہونے والی مہربانی اسے تبدیل نہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اسے بندگان خدا کے اور قریب کر دیں، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کے اضافے کا موجب بنے۔ آگاہ رہو کہ تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تم سے جنگی رازوں کے سوا کسی راز کو نہ چھپاؤں، اور فیصلہ طلب امور کے سوا کوئی بات تم سے مخفی نہ رکھوں، تمہارے لیے کسی حق کو اس کی اصل جگہ سے نہ ہٹاؤں، کسی حقدار کو چھوڑ کر غیر مستحق کو نہ نوازوں، اور حق کے معاملے میں تم سب کو
یکساں سمجھوں۔ جب میں ایسا کروں گا تو تم پر اللہ کی نعمت اور میری اطاعت فرض ہو جائے گی۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 17 صفحہ 16 اور 877 پہ حدیث ہے نمبر پہ، مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر میری ولایت کا حق مقرر فرمایا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور تمہارے لیے مجھ پر اسی قسم کا حق مقرر کیا ہے کہ میں تمام امور میں تمہیں مساوی سمجھوں۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد 11 صفحہ 88۔ اور اب آئیے ہم 151 نمبر کا عنوان پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے کہ تمہارے ائمہ تمہارے آگے ہوں گے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے 878 نمبر کی حدیث، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ خدا تک پہنچنے کے لیے تمہارے ائمہ تم سے آگے ہوں گے، لہٰذا تم اپنے دین اور اپنی نماز میں خوب سوچ سمجھ کر کسی کی اقتدا کرو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 23 صفحہ 30۔ اور اب حدیث 879، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے تمہارے ائمہ ہی تمہارے قائد ہوں گے، اور لہٰذا خوب غور و فکر کے ساتھ اپنے دین اور نماز میں کسی کی اقتدا کرو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 23 صفحہ 30۔ صفحہ اور کتاب یہاں اور جلد ایک ہی تھی، یہ جو دونوں ہم نے پڑھے۔ اور اب ہم 152 نمبر پہ عنوان امام برحق کو چھوڑ کر کسی اور کو امام بنانے والا، اس حوالے سے یہاں پر 3 احادیث ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ حدیث 880 پر ہم پڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول کہ جو شخص خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام کے ساتھ کسی ایسے شخص کو شریک کرے جسے خدا نے امام نہیں بنایا تو وہ مشرک ہوگا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 23 صفحہ 78 اور کتاب کافی کا بھی یہاں پہ ذکر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 373۔ اور اب حدیث 881، اس میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں ہر اس اسلامی ٹولے کو عذاب دوں گا جو کسی ایسے ظالم امام کی اطاعت کرے گا جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہوگا، خواہ وہ ٹولہ اپنے اعمال کے لحاظ سے نیک اور متقی ہی کیوں نہ ہو۔ حوالہ ہے یہاں پر بحار الانوار جلد 25 اور صفحہ 110۔ اور اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں 882 پر لکھا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہر اس رعیت کو عذاب میں مبتلا کروں گا جو ایسے جابر امام کی امامت کو تسلیم کرے گی جو خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ حوالہ کتاب کافی اور جلد نمبر 1 صفحہ 376۔ اچھا، یہاں پر جو اس سے پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی، اس میں اور حوالہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اس میں 2 کتابوں کا نام ضرور ہے لیکن ان کے صفحہ موجود نہیں ہیں، صفحہ جات یا جلد بھی۔ کتابیں ہیں ثواب الاعمال اور المحاسن۔ اور سامعین، یہاں پر اب ہم پیج 289 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سلسلہ یہ چل رہا ہے، ہم جو فصول پڑھتے پڑھتے فصل نمبر 22 پر پہنچے تھے اور وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ کافی طویل ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔